کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ یہ دودھ پیئیں گے تو مجھے 1 مہینے میں اپنے بچے کی ماں بنا دیں گے۔ منشا پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کہنے لگا منشا گلاس ادھر دو۔ منشا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نہیں، آپ اسے پی کر جو کچھ کریں گے میں سیدھا اوپر پہنچ جاؤں گی۔ مجھے سب پتا ہے، بتایا تھا میری دوست نے کہ ساری گڑبڑ دودھ پینے سے ہی ہوتی ہے۔ شوہر دودھ پی کر… منشا یہ کہہ کر چپ ہوئی تھی۔ شہریار اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگا ایسا بھی کیا کروں گا میں اس دودھ کو پی کر کہ تم 1 مہینے میں پریگننٹ ہو جاؤ گی؟ اس بیوقوف لڑکی کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ بس آپ یہ دودھ نہیں پیئیں گے شہریار۔ منشا نے دودھ کا گلاس اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ کیوں؟ شہریار کا چہرہ منشا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں پینا آپ نے یہ۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میری دوست نے کہا تھا جس دن اس کا شوہر دودھ پیتا ہے تو پوری رات اس کے ساتھ… یہ کہہ کر اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ شہریار اسے یوں خوفزدہ دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا منشا دودھ نہیں پیوں گا تو آج کی رات وہ سب کیسے کروں گا جو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا، تم نہیں جانتی یہ ایک جادوئی دودھ ہے۔ میرے دادا نے شادی کی پہلی رات جب یہ دودھ پیا تھا تو دادی کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ جانتی ہو 1 مہینے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے میرے دادا کو بیٹے سے نوازا تھا۔ ابا نے پیا تو سنا ہے اماں صبح تک بے ہوش ہو گئی تھی اور اللہ انہیں بھی بیٹے دیے۔ اب بڑا بیٹا میں ہوں، اسی لیے آج میری باری ہے تمہاری چیخیں نکلوانے کی۔ اسی لیے تنگ مت کرو، دودھ کا گلاس ادھر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے میں تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو جاؤ گی۔ وہ منشا کی اچھی خاصی جان نکال چکا تھا، اسے مزید ڈرا چکا تھا، اور وہ یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ نہیں، میں آپ کو یہ دودھ نہیں پینے دوں گی۔ شہریار کہنے لگا دودھ تو میں پی کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اور بھی قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ اس سے پہلے کہ گلاس پکڑتا منشا نے گلاس آگے کیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی چکی تھی۔ شہریار کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو یہ مرد پیتے ہیں، اگر عورت پیے تو غضب ہو جاتا ہے، وہ مردوں والے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ سن کر تو منشا اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا اور میں پی گئی۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ شہریار وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا آگ لگ جائے گی تمہیں اور اسے ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اف، کیا کروں گا میں؟ تم نے تو مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر منشا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگا دیکھو یہ دودھ خاص مردوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی عورت پی لے تو اسے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر تو منشا نے سیدھے اپنے دونوں ہاتھ ہی اپنے دل پر رکھے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تو ویسے ہی تیز تھی۔ کہنے لگی شہریار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کہنے لگا ہو گیا سائیڈ ایفیکٹ۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگا ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری دھڑکنیں کتنی تیز ہیں۔ اس نے منشا کے سینے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنا کان اس کے دل کی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ پرفیوم کی مسرور کن خوشبو نے اسے اندر تک معطر کیا تھا۔ دھک دھک اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور شہریار پر بے خودی چھانے لگی۔ ایک دم ہی وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کر اسے چھکا بال ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا کر گری تھی اور منشا نے نعرہ لگایا تھا۔ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے منشا آپی یہ بے ایمانی ہے، آپ نے کہا تھا تیسری گیند پر آؤٹ ہو جاؤں گی اور 1 گھنٹے سے آپ ہی کھیلے جا رہی ہیں۔ وہ کہنے کی تو آؤٹ تو کرو نا، پھر ہی آؤٹ ہوں گی نا، اس طرح آؤٹ تھوڑی نہ ہو جاؤں گی۔ بچے بالنگ کرا کر تھک چکے تھے، لیکن اول تو وہ آؤٹ ہو نہیں رہی تھی، ہوتی بھی تو کہتی کہ نو بال تھی۔ کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ، ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ بس آخری بار۔ سب بچوں نے کہا منشا آپی یہ آخری بال ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ نے بیٹ نہیں دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلیں گے۔ عین اسی وقت گلی کے اندر سامان سے بھرا ٹرک آ کر رکا۔ جیسے ہی شہریار ٹرک سے نیچے اترا تاکہ مزدوروں سے سامان اتروا سکے، منشا کے سامنے والا بنگلہ انہوں نے ہی خریدا تھا اور اس کی والدہ نے خاص تاکید کی تھی کہ سامان اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا تاکہ فرنیچر خراب نہ ہو جائے۔
उसी वक्त बॉल सीधी शहरयार के कांधे पर जाकर लगी थी। उसे लगा कि बस अब उसका कांधा गया काम से। जब उसने पलटकर देखा तो बैट मंशा के हाथ में था और वो दूसरे हाथ की उंगली दांतों में दबाए हुए थी। घबराई हुई खड़ी थी। उसने बड़े गुस्से से उसे देखा और सामान छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गया। कहने लगा, ए लड़की, ये क्या हरकत है? वो कहने लगी, मैंने नहीं मारा। उसने जल्दी से बैट जमीन पर फेंका और वहां से वॉकआउट करने ही वाली थी जब शहरयार ने उसको बाजू से पकड़ा। कहने लगा, बैट तुम्हारे हाथ में है, बॉल तुमने ही मारी है, ये मेरा कांधा है, समझी, ना कि विकेट जिसे तुम तोड़ दोगी। कहने की, गलती से लग गया, मैं तो अपने ध्यान में खेल रही थी, मुझे क्या पता था कि आप एकदम से सामने आ जाएंगे। अब मेरा बाजू छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। मंशा ने बिना डरे हुए कहा था। ये सुनकर शहरयार ने फौरन से उसका बाजू छोड़ा। फिर कहने लगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। कहने लगी, हाँ, मैं भी देख लूंगी, डरती नहीं हूँ किसी से। ये कहकर वो अपने घर चली गई। सामने के घर में ही शहरयार और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। जैसे ही मंशा घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी वालदा ने जब उसका दुपट्टा कमर से बंधे हुए देखा तो कहने लगी, कहाँ से आ रही हो तुम? कहने लगी, अम्मी कुछ भी नहीं, बस बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम कब सुधरोगी? अब छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि गली मोहल्ले में खेलती फिरो। अब हम सोसाइटी में आ गए, कुछ तो तमीज सीखो। तुमने देखा है यहाँ लड़कियों को बैट बॉल खेलते हुए? कहने लगी, मैं कौन सा खेल रही थी, वो तो बच्चों ने मुझे कहा कि मंशा आप ही आए, आप भी खेल कर दिखाएं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो उन्हें खेल कर दिखा ही देती हूँ। उसने लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर रखे सेब में से एक सेब उठाया और खाने लगी। उसकी वालदा कहने लगी, थोड़ा घर पर तवज्जो दो, कॉलेज में आ गई हो। लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। वो कहने लगी, अम्मी मुझसे ना ये काम नहीं होते। आमना बेगम कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सर चढ़ा रखा है, सारे लड़कों वाले कामों की तुम्हें आदत पड़ गई है। असल में मंशा अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और वो उसके लाड नखरे भी बहुत उठाते थे, इसीलिए उसे घर के कामों के बजाय गली में बच्चों के साथ खेलने की आदत थी। अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही खेलती रहती थी, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन, तो कभी बैट बॉल। बड़े भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी जॉब दुबई में थी, इसीलिए अपनी बीवी को भी वो दुबई ले गया था। दोनों छोटे भाई यहीं पर अपना कारोबार संभाल रहे थे। लेकिन जब भी मंशा की वालिदा उसे कहती कि घर के काम सीखो तो दोनों भाई कहते, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बहन को ये काम करने की। उसकी वालिदा कहने लगी, जब ससुराल जाएगी तो साथ में मुलाजमा भी भेज देना। तो वो कहने की, क्या बात है, हमारी बहन किसी की मुलाजमा थोड़ी बनने जाएगी, हम देखते हैं कि हमारी बहन से काम कौन करवाता है, मुंह सर ना फाड़ के रख देंगे उसका। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर मंशा समझती थी कि उसके भाई सब कुछ संभाल लेंगे, इसीलिए उसके खाने पकाने की तरफ कोई तवज्जो ना थी, ना ही घर के किसी काम की तरफ, बल्कि अपना कमरा तक नहीं संभालती थी। जो चीज जहाँ बिखरी है बिखरी पड़ी है, उसे कोई परवाह ही नहीं होती थी। नहा कर आती थी तो तौलिया कहीं और उतारे हुए कपड़े कहीं और जूते कहीं। अभी 11वीं जमात में ही पढ़ती थी, बड़ी बेतरतीब सी लड़की थी। उसकी वालिदा तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती थी। अपने बाल तो खुद उसे बनाने की आदत ही नहीं थी, या तो बड़े भाई उसके बाल बनाते थे या फिर उसकी वालिदा। बाल काफी लंबे थे, कहती थी अम्मा मुझसे नहीं संभाले जाते। उसके भाई कहने लगा, इधर आओ मैं तुम्हारे बालों की चुटिया बना देता हूँ, और वो बना कर देता था। कई बार तो ऐसा होता कि वो यूं बात करती जैसे लड़के बात करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से उसकी वालिदा ने उसे समझा समझा कर आदत डाली थी कि तुम लड़की हो और लड़कियों की तरह बोला करो, लेकिन दुपट्टे का अभी तक होश नहीं था कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। दूसरी जानिब शहरयार घर में सबसे बड़ा था, 2 भाई छोटे थे, घर की जिम्मेदारी उस पर थी, गुस्से का काफी तेज था। कोई चीज भी मिजाज के खिलाफ मिलती थी तो फिर शोर मचा दिया करता था। खाने में जरा सा नमक मिर्च या कम या तेज हो जाता तो खाना वहीं छोड़ देता था। 8 दिन में उसने पूरा घर अपने मुताबिक सेट करवाया था। कहता था कि अम्मी चाहे घर में एक मुलाजमा रखें या 10, मुझे हर बिल्कुल शीशे की तरह साफ चाहिए। उसने घर की खिड़कियों के तमाम शीशे दोबारा से चेंज करवाए थे, क्योंकि पहले वाले शीशों पर उसे दाग और निशान नजर आ रहे थे। हर चीज परफेक्ट अपने मुताबिक करके उसने दोबारा से अपनी कंपनी में जाना शुरू कर दिया था। एक बार वो वापस आया तो देखा कि वही लड़की बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और सीधी बॉल शहरयार के कमरे की खिड़की पर जाकर लगी थी।
اور چھناکے کی آواز سے شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گاڑی اپنے گھر کے پاس روکی اور اپنے کمرے کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا تو اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ منشا تو پہلے ہی پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلی بار اس سے ایسی غلطی ہوئی تھی، اوپر سے وہ بھی اس شخص کے گھر کا شیشہ تھا جس سے اس کی چند دن پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ شہریار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے میرا نقصان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ پہلے تم نے میرے کاندھے کو وکٹ سمجھ کر توڑنے کی پوری کوشش کی، اور جب تمہارا دل نہیں بھرا تو تم نے میرے کمرے کا شیشہ توڑ دیا۔ اس کے پیسے بھرو لڑکی، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بھی بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایک تو پتہ نہیں میرے ہاتھوں آپ کا نقصان ہی کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اس بار شہریار نے لحاظ نہیں کیا تھا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اس کے گھر کے پاس لے گیا۔ ڈور بیل بجائی تو دروازہ چوکیدار نے ہی کھولا تھا۔ کہنے کا، بلاؤ اس کے گھر والوں کو، آج میں اس لڑکی کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ چوکیدار جب اندر گیا تو اتفاق تھا کہ اس کا بھائی بھی گھر پر ہی تھا۔ جب اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ باہر منشا بی بی کا ہاتھ ایک لڑکے نے پکڑا ہوا ہے اور بڑے غصے میں ہے، اس سے پہلے کہ اس کی والدہ باہر مین گیٹ تک پہنچتی، اس کا بھائی عباس پہنچ چکا تھا۔ جب اپنی بہن کا ہاتھ ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیکھا اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھا تو اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ کہنے لگا، یہ لڑکے، میری بہن کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، اس کا ہاتھ آپ پکڑ کر رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے اس نے اپنی اس بال سے۔ آئندہ اگر اس نے میرا کوئی بھی نقصان کیا تو یاد رکھیے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عباس نے جب یہ سنا کہ غلطی منشا کی ہے تو جیب سے پیسے نکال کر دے دیے۔ کہنے لگا، آپ اپنا نقصان پورا کر لو۔ شہریار پیسے لے کر جا چکا تھا۔ بہرحال انہی دنوں شہریار کی والدہ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار پارک میں منشا کو دیکھا تو وہ انہیں بہت ہی پیاری لگی تھی۔ پہلی بار اس نے دوپٹہ بھی طریقے سے لیا اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی شہریار کی والدہ نے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم اور رضوانہ بیگم کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ بہرحال جتنی دوستی ان دونوں میں تھی اتنا ہی شہریار منشا سے چڑھتا تھا، لیکن رضوانہ بیگم کو منشا شہریار کے لیے پسند آ گئی تھی۔ جب انہوں نے شہریار سے کہا کہ مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی بہت اچھی لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے، وہ کہنے لگا، اماں آپ جانتی ہیں نا مجھے سلجھی ہوئی تمیز والی لڑکیاں پسند ہیں، اگر وہ لڑکی ایسی ہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہریار نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ رضوانہ بیگم تو جیسے خوش ہو گئی، کہنے لگی، ہاں نا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ انہوں نے تو بس منشا کو ایک ہی بار دیکھا تھا اور وہ ان کے دل کو جا کر لگی تھی۔ ایک دو بار جب وہ آمنہ کے گھر گئیں تب بھی منشا تمیز کے دائرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب کچھ بنایا آمنہ بیگم نے تھا، لیکن یہی کہا کہ منشا میرے ساتھ کام کرواتی ہے، لیکن منشا کو تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ بہرحال رضوانہ بیگم نے جب شہریار کا رشتہ مانگا تو آمنہ بیگم کی تو باتیں کھل گئیں۔ اچھے لوگوں سے بیٹی کا رشتہ آ گیا تھا اور انہیں تو امید ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے اشرف صاحب سے بات کی تو انہیں بھی شہریار میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب شہریار بالکل انجان تھا کہ اس کا رشتہ کس آفت کی پڑیا سے طے ہو رہا ہے۔ اس نے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منگنی منشا سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف منشا کا رو رو کر برا حال تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ لیکن آمنہ بیگم نے اس رشتے کو غنیمت جانا تھا کہ پتہ نہیں بعد میں اس کی حرکتوں کا علم ہو گیا تو یہ رشتہ بھی کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، اسی لیے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا تھا کہ چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی پہن لو، شادی ابھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم کو شادی کی بہت جلدی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی بڑی بہو آ کر ان کا گھر سنبھال لے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ منشا کو تو کچھ نہیں آتا۔ بہرحال آنن فانن سب کچھ بھی ارینج ہو چکا تھا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو منگنی کے ہال میں ہی دیکھا تھا۔ شہریار تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، اور یہی حال منشا کا تھا۔ اس کے تو وہیں پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے کہ یہ شخص تو غصے کا ویسے بھی بڑا تیز ہے، یہ تو اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ شہریار کہنے لگا، امی آپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کو منشا میں کون سی خوبی نظر آئی، لیکن وہ کہنے لگی، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل تمہارے مزاج کے عین مطابق۔ شہریار کو تو اپنی ماں کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور نہ یقین آ رہا تھا۔
बहरहाल अंगूठी वो पहना चुका था। मंशा ने अपना रुख ही बदल लिया। सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब शहरयार ने मंशा के कान के पास जाकर कहा, मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, समझी? कोई मेरी चीजों को खामखाही खराब करे तो मैं उसे छोड़ता नहीं, इसीलिए मेरे घर आने से पहले अपने हाथों का इलाज करवा कर आना, वरना मैं तुम्हारे हाथ ही। शहरयार ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन बात का मफहूम समझा दिया। मंशा काफी डर सी गई थी। मंगनी की रस्म खत्म होते ही ये भी ऐलान कर दिया गया कि शादी 2 महीने बाद है। मंशा ने घर जाते ही माँ से कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगी, मगर उसकी वालदा से डांटना शुरू कर दिया। अब रोज आमना बेगम उसे किचन में ले जाती ताकि उसे कुछ सिखा सके, लेकिन उसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। कभी प्याज जला देती तो कभी आटा गूंदने के बजाय उसकी लई बनाकर दे देती। गलती से पानी ज्यादा डल गया। आमना बेगम तो सर पकड़ कर बैठ गई थी। बहरहाल उसने कहा कि मुझे नहीं सीखना तो नहीं सीखना। शादी भी सर पर आन खड़ी हुई जब उसकी कई सहेलियां उसके घर पर ढोलक बजाने और गाने गाने आई थी। हल्ला गुल्ला करने के बाद सब लड़कियां बैठ गईं, जिसमें उसकी शादीशुदा कज़नें भी शामिल थी। हंसी मजाक करते करते उसकी दोस्ती जा चुकी थी। बस शादीशुदा कज़नें ही रह गई थी। कहने लगी कि तुम्हें पता है शादी क्या होती है? मंशा कहने लगी, क्या होती है? यही होता है जो हो रहा है, हल्ला गुल्ला। उसकी कज़न कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर ने रात को एक खास किस्म का दूध का ग्लास पिया था। तौबा तौबा, फिर तो पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। दूसरी कज़न कहने लगी, हाँ ठीक कह रही हो, शौहर को दूध पीने ही नहीं देना चाहिए, वरना औरत की शामत तो पक्की है। मंशा कहने लगी, ऐसा भी दूध पी के क्या होता है? उसकी कज़न्स जो कुछ उसे बताया वो तो बुरी तरह से डर गई थी। जिस दिन उसकी शादी थी एक रात पहले से उसे खौफ के मारे नींद ही नहीं आई। जो बातें उसने सुनी थी वो बेहद घबरा गई थी। फिर अब तक शहरयार का रवैया भी कुछ ऐसा ही था। शादी के बाद जब वो शहरयार के कमरे में बैठी थी तो उसकी वालदा ने सबसे पहले दूध का ग्लास उसके कमरे में ढक कर रखा था और दूध का ग्लास देखते ही उसके होश उड़ गए थे। इसीलिए सोच रही थी शहरयार के अंदर आने से पहले ही दूध का ग्लास कहीं फेंक दे, इसीलिए बेड से उठकर खड़ी हो गई। दूध का ग्लास पकड़ा ही था कि शहरयार कमरे में आ गया। उसे देखकर वो बुरी तरह से सटपटाई। मंशा को बजाय बेड पर बैठे उसे दूध का ग्लास लिए खड़े देख तो वो कुछ हैरान हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक करके जब वो मंशा के पास आया तो वो एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हें बेड पर बैठे होना चाहिए था। वो कहने लगी, ये दूध का ग्लास है। मंशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। शहरयार कहने लगा, तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मुझे दो। लेकिन मंशा ने वो दूध पीछे कर लिया। खौफ और घबराहट के मारे वो ढके छुपे लफ्जों में बता चुकी थी कि उसे आज की रात से डर लग रहा है और शहरयार उसे मजीद डरा चुका था। उसके बेहद करीब आ चुका था। उसके होंठों पर अपने लब रख कर रब करने लगा। तुम्हें क्या लगता है बस शादी की रात दूध पीने वाले मर्द ही औरत की जान निकाल सकते हैं? आज मैं तुम्हें बिना दूध पिए ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये कहकर वो उसे गोद में उठा चुका था और वो बुरी तरह से डर गई थी। शहरयार, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। वो कहने लगा, तो गिर जाओ, वैसे भी आज की रात तो बदले की है। बहुत शौक है तुम्हें क्रिकेट खेलने का, आज मेरी बारी है। ऐसे ऐसे शॉट्स मारूंगा कि पहली ही बार में तौबा करोगी, आइंदा मेरे सामने नजरें नहीं उठा पाओगी। ये कहकर वो उसे बेड पर लेटा चुका था, मगर जैसे ही वो बेड पर लेटी फौरन से उठकर बेड की दूसरी जानिब से नीचे उतर गई। मैं आपको अपने पास आने ही नहीं दूंगी। मुझे पता चल गया है, आपने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी की है। शहरयार कहने लगा, मजाक कर रहा था, चलो बैठो बेड पर। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो मंशा से बदला लेता, लेकिन वो कहने की, नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। शहरयार कहने लगा, बहुत कुछ करूंगा, जल्दी आओ मेरे पास, तंग मत करो मुझे। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शहरयार कहने लगा, देखो मुझे गुस्सा ना दिला, ठीक है, मत आओ मेरे पास, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारी संगत के लिए, लेकिन याद रखना तुम खुद आओगी मेरे पास। वो कहने लगी, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं आपके पास आऊंगी? मैं नहीं आऊंगी। वो कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं आती, कब तक जान छुड़वाती हो।
یہ کہہ کر وہ الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ منشا نے شکر کیا تھا، پھر اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلے روز بھی سارا دن اس نے رضوانہ بیگم کے ساتھ گزارا۔ ولیمے پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات بھی ضائع کرے، اسی لیے رات کو جلدی کمرے میں آ گیا، لیکن دیکھا کہ وہ سب کچھ چینج کر کے صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ شہریار کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کل بھی تم پاس نہیں آئی اور آج بھی کپڑے چینج کر لیے، کس سے پوچھ کر کیے ہیں؟ وہ کہنے لگی، تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ شہریار کہنے لگا، دیکھو منشا، بہت ہو گیا، میں چاہوں گا تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ منشا کہنے لگی، میں شور بھی مچا سکتی ہوں، مجھے اتنا ایزی مت لیجیے گا۔ بے شک موسم اچھا خاصا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ کمبل یا رضائی لی جاتی۔ شہریار نے کپڑے تبدیل کر الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ منشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس موسم میں کمبل کون لیتا ہے؟ اس نے اے سی آن کیا اور 16 ڈگری پر چلا دیا۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ بنا کمبل کے تو کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا۔ سو تو وہ بھی نہیں رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا یہ لڑکی کب صوفہ چھوڑ کر بیڈ پر آتی ہے۔ کچھ دیر تو منشا سردی برداشت کرتی رہی، لیکن اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا شہریار سو چکا، اسی لیے بڑی احتیاط سے بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی اور کمبل بھی اپنے اوپر لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد شہریار نے کچھ کمبل اپنے نیچے لیا اور یوں کیا جیسے بڑی گہری نیند میں، اور کروٹ بدل لی۔ کمبل دوبارہ سے منشا کے اوپر سے اتر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود سے قریب آئے۔ جب دیکھا کہ کمبل اس کے اوپر سے اتر چکا ہے تو تھوڑا اور قریب ہو کر اس نے کمبل لیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے شہریار اپنا کمبل نیچے زمین پر گرانے لگا اور وہ اس کے قریب سے قریب آنے لگی۔ اب وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اپنے حصار میں اسے لے سکتا تھا، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اپنے پیٹھ اور سینے کے ساتھ اس کی کمر لگائی، بازو اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ منشا کی تو جیسے جان نکلی تھی، کہنے لگی، چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا، تم خود آئی ہو اور میں نے کہا تھا کہ خود آؤ گی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں آج۔ وہ کہنے لگی، سارا کمبل آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور اے سی اتنا تیز کیوں چلایا تھا؟ میں نے کہا، میری مرضی، کمرہ میرا ہے، اے سی بھی میرا ہے اور تم بھی میری ہو۔ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نخرے برداشت کرتا رہوں گا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی، سردی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی تمہیں گرمی دیتا ہوں، ساری سردی بھول جاؤ گی۔ اب وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پھر بیوی بھی تھی، اسی لیے صبر کیوں کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج میں اپنا والیوم بلند کرتی، وہ سب سے پہلے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، مکمل طور پر اس میں کھو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد منشا کا احتجاج میں مکمل دم توڑ چکا تھا۔ ایک ہی کمبل میں دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ آدھی رات گزارنے کے بعد شہریار نے منشا کو بخشا تھا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے منشا کا بہت احساس کیا تھا۔ سارے وہم منشا کے دل سے دور ہو چکے تھے۔ شادی کے چند دن تو منشا کو بہت اچھا سا لگا، کیونکہ سبھی اس کے آگے پیچھے تھے۔ کچھ بھی کھانے کو دل چاہتا تو دونوں دیور فٹافٹ سے بھابھی کو لا کر دے دیتے، پوچھتے بھی رہتے تھے کہ بھابھی کچھ کھائیں گی تو نہیں، اور ابھی تک رضوانہ بیگم نے بھی اسے کچن کا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب شہریار اپنے آفس چلا جاتا تو وہ اپنے دیوروں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگتی۔ چھوٹا دیور اس سے شاید 2 سال چھوٹا تھا، ابھی میٹرک میں تھا، البتہ بڑا والا اس سے بڑا تھا، اسی لیے منشا کی زیادہ دوستی عمیر سے ہی ہوئی تھی۔ رات کو جب شہریار آ جاتا تو پھر باقی کا سارا وقت اسے کمرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، ایک دوسرے کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے تو رضوانہ بیگم نے کہا، بیٹا آج تمہارا ہاتھ میٹھے میں ڈلواؤں گی۔ یہ سن کر منشا حیران ہوئی، آنٹی کیا مطلب؟ میٹھے میں کیوں ہاتھ ڈلوائیں گی؟ میرا ہاتھ تو جل جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں کھیر اچھی بنانی آتی ہے یا پھر متنجن؟ وہ رضوانہ بیگم کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی، مجھے تو بس یہ دونوں چیزیں کھانی آتی ہیں۔ رضوانہ بیگم نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے، پھر کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ اسے کچن میں لے گئی، لیکن سیکھتی منشا تب
जब उसे सीखने में दिलचस्पी होती। फिर भी कुछ कुछ चीजों में साथ देती रही। खाना अलबत्ता रिजवाना बेगम ने खुद बनाया था, लेकिन उसे साथ साथ बताती रही कि कैसे पकता है, लेकिन वो बिल्कुल बेध्यानी से देख रही थी। रात को जब टेबल पर खाना लगाया तो रिजवाना बेगम ने यही कहा कि आज मेरी बहू ने मेरी मदद की है। शहरयार ने जब पहला नवाला लिया तो कहने लगा, आपकी बहू के हाथ का जायका बिल्कुल आप जैसा है। वो कहने लगी, अभी तो उसे कुछ आता नहीं, मैं इसे अपने साथ खड़ा करके बता रही थी, कल से ये बनाएगी फिर बताना कैसा जायका है। बहरहाल खाना खाते ही शहरयार मंशा को लेकर आइसक्रीम भी बाहर से खिलाने चला गया। मंशा बहुत खुश थी, लेकिन अगले ही दिन से उस पर जिम्मेदारियां शुरू हो गईं। शहरयार कहने लगा, देखो मुझे मुलाजमा के हाथ की इस्त्री नहीं पसंद, इसीलिए मेरे कपड़े तुम प्रेस किया करो। और ये कमरा क्यों इतना बिखरा रहता है? रात को जब मैं आऊं तो भी बिखरा हुआ होता है, इसे साथ के साथ सेट कर दिया करो। मुझे ये बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मंशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे चादर आती थी बिछा दी, चीजें भी एक तरफ रख दी, लेकिन बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती, संभालती नहीं थी। किचन में भी उसने बस थोड़ा बहुत ही काम किया था। सारी सब्जी तो रिजवाना बेगम ने ही काट कर दी थी, बस उसे बताती गई और वो डालकर पकाती गई। उसे लगा बस यही होता है, इतना सा ही काम होता है, बाकी का वक्त वो उमैर के साथ बैडमिंटन खेलने में गुजार देती, वरना दोनों देवर और भाभी कभी लूडो खेलते तो कभी कैरम खेलते। अब रिजवाना बेगम को मंशा की आदत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो घर के किसी काम में तवज्जो ही नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता रिजवाना बेगम का मूड मंशा के साथ खराब होने लगा। जब शहरयार अपने ऑफिस से आता, कमरा देखता तो बिखरा हुआ नजर आता और वो उमैर के साथ फुटबॉल खेल रही होती। वो तंग आ चुका था, प्यार से भी समझा चुका था कि अब तुम घर की तरफ तवज्जो दिया करो, अपना बचपना छोड़ दो। कुछ दिन तो वो रिजवाना बेगम और शहरयार की बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन एक दिन तो फट पड़ी जब शहरयार ने उसे दोबारा से वही बातें सुनाई कि तुम्हें नजर नहीं आता, 4 दिन से तुमने बेडशीट चेंज नहीं की, तुम जानती हो मुझे ये सब चीजें नापसंद हैं, आपको हर वक्त मुझ में ऐब ही क्यों नजर आते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मंशा ने भी बिना लिहाज के बात की थी। शहरयार उसे माथे पर बल डाले बस देखे ही लगा। कहने लगा, ये किस लहजे और अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? मंशा कहने लगी, तो फिर कैसे बात करूं? मैं आपके आने से पहले चादर बिछा कर रखती हूँ, जितना मुझसे कमरा ठीक होता है कर भी देती हूँ। आपको कहीं न कहीं कोई न कोई मिट्टी नजर आ ही जाती है। पूरा दिन आपकी माँ मेरी जान का अजाब बनी रहती है। तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, आटा ठीक से नहीं गूंदा, रोटी गोल नहीं बनाई। अरे बाबा, नहीं आता मुझे ये सब, नहीं होता मुझसे ये सब। शहरयार कहने लगा, ये तुम मेरी माँ के बारे में किस अंदाज में बात कर रही हो? देखो, मैं इस किस्म के लहजे और अंदाज को सुनने का आदी बिल्कुल नहीं हूँ। बेहतर है कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो। शहरयार उसे आंखें दिखाते हुए कहने लगा। टप टप आंसू मंशा की आंखों से बहने लगे। कहने लगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। हर वक्त आपको और आपकी वालदा को मुझ में सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं। तो क्या खूबी है तुम में? तुम्हारी शादी को 3 महीने गुजर गए, अभी तक तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आया। घर में आओ तो अम्मी की एक अलग बहस होती है कि तुम्हें सिखा सिखा कर थक गई है, लेकिन तुम ध्यान नहीं देती। सारा दिन ऑफिस का काम कर करके मैं जहनी तौर पर परेशान हो जाता हूँ। घर में इंसान सुकून लेने के लिए आता है, चाहता है कि जब कमरे में दाखिल हो तो उसे अपना कमरा साफ सुथरा नजर आए, लेकिन शायद तुम्हें साफ सफाई की आदत ही नहीं है। हद दर्जा गलीज किस्म की लड़की हो तुम। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? शौहर के आने से पहले यूं अपना हुलिया रखते हैं, शलवार कोई, कमीज कोई, दुपट्टा कोई, वो भी कमर से बांध कर रखा हुआ है। मेरे अलावा मेरे 2 भाई भी इस घर में रहते हैं, मंशा, और इनमें से कोई भी बहुत छोटा नहीं है, जवान है दोनों। अपना दुपट्टा तरीके से लिया करो, और आज के बाद मैं तुम्हें उमैर के साथ ऊट पटांग हरकतें करते ना देखूं। मंशा कहने की, ठीक है, मना कर दूंगी उसे, नहीं खेलूंगी उसके साथ कुछ भी। मुझे नहीं पता था कि आपको बीवी नहीं एक मुलाजमा चाहिए जिसे तनख्वाह भी न देनी पड़े। ओह शट अप, मुलाजमा वाला कोई काम नहीं करती तुम, समझी ना? मेरी माँ तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाती, ना ही तुम वॉशरूम धोती हो। ये काम होते हैं मुलाजमा के। बादशाह की बेटी भी होना तो ससुराल में जाकर खाना पकाती है, बावर्ची खाना देखती है, तुम भी यही करती हो, और अपना कमरा साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों के कमरे की सफाइयां करो या मेरी माँ का कमरा जाके साफ करो। सिर्फ यही कहता हूँ ना कि अपने कमरे को तुम सिर्फ साफ सुथरा रखा करो। जब आओ चीजें बिखरी रहती हैं।
कब सुधरोगी तुम, कब बड़ी होगी? मंशा रोए जा रही थी। वो तंग आ चुका था, कहने लगा अपने आंसू बहाना बंद करो मंशा, यार प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं सुकून चाहता हूँ। वो कहने की मैं भी सुकून चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी ही किसी लड़की से शादी करनी थी तो फिर कोई अपनी उम्र की ढूंढते। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में क्लियर भी नहीं कर पाई थी। क्या आपको शादी की जल्दी हो गई? आपकी वालदा को चाहिए था कोई 22-23 साल की लड़की ढूंढती जो मैच्योर होती, जो आपके सारे घर के काम काज बड़े आराम से कर लेती। मैं अपने भाइयों की अकलौती बहन हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, अपने भाइयों के साथ बस यही सब कुछ खेला है और मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि बस शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपनी उम्र से 5 साल बड़ी हो जाऊं, तो वो मैं नहीं हो सकती। आप भी मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शहरयार, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ये कहते हुए वो सीधी शहरयार के सीने के साथ लग गई, उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। मुझसे नहीं होता ये सब, प्लीज शहरयार, मुझे वक्त चाहिए। मंशा के रोने पर वो बेबस सा हुआ था, इसीलिए उसे अपने साथ लगाकर उसकी कमर सहलाने लगा। अच्छा ओके ठीक है, प्लीज रोना तो बंद करो। फिर उसके माथे पर बोसा दिया, उसके आंसू साफ किए, कहने लगा अलमारी से नई चादर निकालो, मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, मिलकर कमरा साफ कर लेते हैं। 10 मिनट में उसने पूरे कमरे का हुलिया दुरुस्त किया, फिर सुकून से बेड पर बैठा, कहने लगा चाय बना दोगी? रोते हुए मंशा ने इस बात में सर हिलाया, फिर उसके लिए चाय भी बना कर ले आई। इस बार चाय बिल्कुल ठीक बनाई थी। पहला घूंट भरते ही शहरयार ने उसकी तारीफ की थी, कहने लगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो मुस्कुराने लगी, आपको अच्छी लगी? कहने लगा और क्या, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आओ मेरे पास आकर बैठो। फिर उसे बड़े प्यार से समझाने लगा, जिस तरह से अम्मी कहती हैं बिल्कुल वैसे ही काम किया करो। वो कहने की आपको यकीन नहीं आएगा, मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती। कहती है तुम जाहिल गंवार हो, तुम गंवार हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, आपको नहीं पता वो कितनी कड़वी बातें करती हैं। वो शहरयार के कांधे पर सर रख कर बोल रही थी। शहरयार कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगा तुमसे प्यार से बात किया करें। कुछ दिन बाद ही मंशा की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी थी। रात को जब शहरयार उसके करीब आने लगा तो कहने की प्लीज मेरे करीब मत आइएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहने लगा तो मैं क्या करूं, मेरा तो मूड है ना, देखो मुझे परेशान मत किया करो, जानती हो जब मर्द बेहद थका हुआ होता है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन औरत ही दूर करती है, औरत की क़ुर्बत उसे सुकून बख्शती है। इससे पहले कि उसके होंठों पर झुकता जल्दी से मंशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और बेड से उठकर वॉशरूम भाग गई। खाया पिया सब कुछ निकल गया। जब वो कमरे में आई तो बिल्कुल निढाल सी थी। उसकी हालत देखकर शहरयार भी परेशान हुआ, कहने लगा क्या हुआ, क्या उल्टा सीधा खाया है तुमने, तुम बास नहीं आती ना? सुमैर के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम्हें क्या गंद बला लाकर देता रहता है और तुम खाती रहती हो। देखा ना, हो गया ना फूड पॉइजन। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसका बीपी लो था। लेडी डॉक्टर ने ड्रिप लगवाने के लिए कहा, साथ में चंद टेस्ट लिख दिए, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो शहरयार को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मंशा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस खबर ने तो रिजवाना बेगम को भी खुश कर दिया। उसके दोनों भाई बेहद खुश थे और छोटा वाला तो ज्यादा ही खुश था। कहने लगा अब मैं चच्चा बन जाऊंगा, जब मेरा कोई भतीजा भतीजी आएगी तो फिर मैं उसके साथ खेला करूंगा, उसे गोद में उठाऊंगा। लेकिन मंशा कुछ घबराई घबराई सी थी। चंद दिन अपनी वालदा के पास रहने चली गई, उसका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन शहरयार में इतना सब्र नहीं था। अपना कमरा उसे मंशा के बगैर बुरा लग रहा था, इसीलिए 3-4 दिन बाद ही उसे अपने पास ले आया, लेकिन उसका बहुत ख्याल रख रहा था। वही महीना बसंत का भी था और उमैर इतनी सारी पतंग भी लेकर आया था। ये देखकर मंशा के मुंह में भी पानी भर आया, कहने की उमैर मैं भी उड़ाऊंगी। वो कहने लगा ठीक है भाभी, शाम को मैं छत पर जाऊंगा, आप मुझे चाय देने के बहाने आ जाइएगा, फिर हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। रिजवाना बेगम ने उस पर मजीद पाबंदियां लगा दी थी। सीढ़ियां नहीं चढ़ोगी, छत पर नहीं जाओगी, एड़ी वाला जूता नहीं पहनोगी, पाँव के बल नहीं बैठोगी, ऐसी कई एहतियातें उसे बताई थी जो उसे बिल्कुल बेमायनी सी लग रही थी। वो बस यही सोचती थी कि पता नहीं इनको क्या है, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसने चाय बनाई और सबकी नजरों से बचती हुई ऊपर आ गई। उमैर इस वक्त अभी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग हवा में परवास करने लगी तो वो मंशा के पास आ गया, कहने लगा भाभी ये डोर पकड़े, आप पतंग उड़ाएं, मैं चाय पीता हूँ। मंशा ने आज से पहले कभी पतंग उड़ाई नहीं थी, लेकिन शौक बहुत था।
اس نے ڈوری پکڑی لیکن ہوا کا بہت زور تھا، اس سے پتنگ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ تیز دھار ڈور اس کے ہاتھ پر پھر جائے گی، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے رکھا، مگر پھر یکدم ہی پتنگ دوسری پتنگ میں الجھ چکی تھی اور جلدی سے اپنی جائے چھوڑ کر عمیر اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا مجھے پکڑائیں، آپ ایسا کریں پیچھے کا ڈور کھولیں جلدی سے، میں اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ پتنگ دوسری پتنگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور منشا ڈور والی ریل پکڑے پیچھے کی جانب جانے لگی اور ڈور کھولنے لگی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکی اور یکدم اس کا پیر پھسلا۔ پیچھے سیڑھیاں تھیں، ڈور ہاتھ سے چھٹی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی، کلا بازیاں کھاتے ہوئے سیڑھیوں میں گری تھی اور ایک دل خراش چیخ کی آواز پر عمیر نے بھی اپنی پتنگ چھوڑ دی۔ بھاگا دوڑا سیڑھیوں میں آیا تھا، لیکن وہ بری طرح سے گر کر آخری سیڑھی تک پہنچی تھی۔ پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ رضوانہ بیگم اپنے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب منشا کے چلانے کی آواز سنی تو بھاگ کر باہر آئیں۔ دیکھا تو وہ گری ہوئی رو رہی تھی اور اس کی شلوار بھی خون سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رضوانہ بیگم کی جان نکلی تھی۔ انہوں نے عمیر سے کہا جلدی سے گاڑی نکالو، شہریار کو فون کرو، سے بولو ہاسپٹل پہنچ جائے۔ گاڑی عمیر نے چلائی تھی، حالانکہ وہ 16 سال کا تھا، لیکن اسے گاڑی چلانی آتی تھی۔ رضوانہ بیگم اسے قریب ہاسپٹل میں لے گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ شہریار کو جب پتہ چلا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہسپتال پہنچا تھا، لیکن جب پہنچا تو رضوانہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مار ڈالا تمہاری بیوی نے میرے پوتے کو، اتنا اس لڑکی کو منع کیا کہ چھت پر مت جانا، لیکن نہیں ہٹی۔ ارے پتنگ اڑانے کا شوق تھا اسے۔ شہریار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو تمہاری شادی اس بیوقوف لڑکی سے کر دی، جسے صرف کھیل تماشوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ مار ڈالا اس نے میرے پوتے کو۔ رضوانہ بیگم روئے جا رہی تھی اور شہریار گمسم تھا۔ چھوٹے سے بچے کے خواب تو اس نے بھی دیکھ رکھے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرس آئی اور کہنے لگی آپ کی بہو کو ہم نے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ لیکن رضوانہ بیگم نے آنسو صاف کر کہنے لگی مجھے نہیں ملنا اس لاپرواہ لڑکی سے، میں گھر جا رہی ہوں۔ روتے ہوئے وہ عمیر کا ہاتھ پکڑے جا چکی تھی۔ شہریار باہر رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ لیا۔ اپنے آنسوؤں پر اس کا ضبط نہیں تھا۔ اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگا، اپنے آپ پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منشا بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کتنا سمجھا کر گیا تھا، زیادہ چلنے پھرنے والا کام مت کرنا، سیڑھیاں تو بالکل مت چڑھنا۔ دیکھو یہ دن احتیاط کے ہوتے ہیں، پھر ہمارا ایک بہت پیارا سا بیٹا بھی تو آئے گا نا۔ کیوں اگر بیٹی آ گئی تو؟ منشا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا کی جان ہوگی۔ میرے نزدیک اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے منشا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ننھا منا سا کھلونا اب ہمارے گھر میں آ جائے۔ شہریار نے اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے کہا تھا، مگر وہ گھبرا کر کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے شہریار، بچہ پیدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، میں نے سنا ہے بہت درد ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں بچہ پیدا کر پاؤں گی اور اتنا درد سہ پاؤں گی۔ پتہ نہیں اتنی جلدی یہ سب کچھ کیوں ہو گیا۔ شہریار وہ پریشان تھی، جب بھی پریشان ہوتی تھی شہریار کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا شہریار اسے اپنے ساتھ لگائے گا، اس کا سر سہلائے گا، اسے تسلی دے گا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ شہریار پہلے تو خود پر کنٹرول کرتا رہا، لیکن جب اندر آیا تو دیکھا کہ منشا بہت رو رہی تھی۔ وہ اسے غصے اور تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی شہریار یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا وہی تو ہوا ہے جو تم نے چاہا تھا۔ یہ سن کر وہ تعجب سے شہریار کو دیکھنے لگی اور یہ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ وہ کہنے لگا چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں بھی منع کیا تھا نا۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک؟ تمہیں میری امی نے منع کیا تھا، ان کی بات کی کوئی اوقات نہیں تمہارے نظر میں؟ کیوں گئی تھی تم چھت پر؟ وہ بڑا غصے سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا شہریار، میں نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔
وہ کہنے لگا کیا ہی کہوں اب، تمہیں پتا ہے تم نے کیا کھو دیا؟ منشا تمہیں احساس ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرا قصور نہیں تھا، یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا ہاں تم کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی، آج تک میں تمہاری ساری حرکتوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن آج تمہاری وجہ سے جو کچھ میں نے کھویا ہے نا، میں وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور آمنہ بیگم کو فون کیا۔ کہنے لگا منشا ہاسپٹل میں ہے، آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو جان سے مار ڈالا، اسی لیے میرے گھر میں اب آپ کی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ہاسپٹل کا بل پے کر کے جا رہا ہوں، اسے آپ آ کر سنبھال لیں اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے گھر لے جائیے گا، میرے گھر میں فی الحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر منشا کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مزید تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنا بچپن اپنے گھر تک رکھو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ منشا اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ بیگم اور اس کا بھائی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی امی میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے سیڑھیاں ہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن شہریار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر ان کے بچے کو مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منشا کے دونوں بھائی کہنے لگے ہم اس شہریار کے بچے کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہوتا کون ہے؟ ہماری بہن کو دھمکیاں دینے والا، ہماری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ ارے قسمت میں نہیں تھا تو نہیں آیا بچہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کچھ بھی ہو جاتا، وہ روح دنیا میں آ کر ہی رہتی، اس بچے نے نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، وہ ہوتا کون ہے ہماری بہن پر الزام لگانے والا؟ دونوں بھائی غصے سے بپھرے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منشا کی چھٹی ہو چکی تھی، وہ اسے لیے گھر آ گئے تھے۔ کہنے لگے اماں ہم دونوں شہریار کے گھر جا رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیں گے، لیکن منشا نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی نہیں بھائی آپ شہریار سے کچھ نہیں کہیں گے، پلیز مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا، آپ غصہ کریں گے وہ آپ سے زیادہ غصہ کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ آمنہ بیگم کہنے کی منشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کر سکتے۔ دونوں بھائی اشتعال میں تھے لیکن منشا نے کچھ نہیں کہنے دیا۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم نے سارا قصور منشا پر ہی ڈالا تھا۔ شہریار کا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید یہ لڑکی کبھی بھی میچور ہو ہی نہیں سکتی۔ رضوانہ بیگم نے بھی روز یہی بحث شہریار سے شروع کر دی کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ تو کبھی بھی ہماری نسل آگے نہیں بڑھائے گی۔ دونوں بھائی چپ تھے۔ عمیر نے بس ذرا سی بات کی کہ میرا قصور تھا، میں نے بھابھی کو بلایا تھا، پلیز آپ انہیں سزا مت دیں، لیکن اس کی بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تم چپ رہو، تم نے کہا اور وہ پہنچ بھی گئی، کیا اس میں عقل نہیں تھی؟ وہ چپ ہو گیا۔ شہریار کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے غصے میں آ کر اس نے ایک طلاق کا نوٹس منشا کے گھر بھجوا دیا۔ اب تو اس کے دونوں بھائیوں کا غصے سے برا حال تھا۔ منشا تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، اسے لگا تھا شہریار کا یہ وقتی غصہ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے لینے آ جائے گا، لیکن اس نے تو اسے ایک طلاق دے دی تھی۔ اس کے بھائی تو غصے سے بپھرے بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم سر پکڑ کر رونے لگی۔ دونوں بھائی شہریار کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تو وہ غصے سے اندر داخل ہوئے۔ رضوانہ بیگم تو ان کے منہ بھی لگنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کہنے لگا کیوں آئے ہو آپ لوگ یہاں پر؟ وہ کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت، تم بہن کو طلاق دو گے؟ کامران نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کامران میرا گریبان چھوڑو ورنہ گریبان پکڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ تمہاری بہن نے کیا کیا؟ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس ہے؟ عباس کہنے لگا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی نا تب پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اپنی بہن پر بات آ رہی ہے نا، اسی لیے تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، سچی لگ رہی۔ اس نے جان بوجھ کر سب کچھ کہا، وہ یہ چاہتی نہیں تھی
پہلے بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ وہ یہ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتے، وہ نہیں سنبھال سکتے، اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ اسے ہر وقت کھیلنا کودنا پسند تھا، اسی لیے اسے اپنے گھر پہ رکھو، جب اس کا بچپنا ختم ہو پھر کسی کے پلے باندھنا۔ کامران کہنے لگا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، لیکن شہریار اپنا گریبان جھٹکے سے اس سے چھڑوا چکا تھا۔ کہنے لگا چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ مجھے، منہ توڑنا میں بھی جانتا ہوں، میں شرافت سے اور عدالت کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں پولیس کمپلین کروں۔ دونوں بھائی غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے واپس آئے تھے۔ منشا بالکل پتھر کی بنی تھی، ابھی بھی گم سم بیٹھی تھی۔ آمنہ بیگم نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی نہیں، اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے ہی اپنے بچے کو مار ڈالا، میں ہی اس کی قاتل ہوں۔ شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ساتھ اسے یہی کرنا چاہیے تھا، اسے مجھے طلاق ہی دینی چاہیے تھی، میں اسی قابل۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباس اور کامران غصے سے اندر آئے، کہنے لگے یہ کیا طلاق دے گا ہماری بہن کو، ہم خود خلا کا مقدمہ کریں گے۔ منشا کہنے کی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں شہریار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عباس کہنے لگا تم پاگل تو نہیں، وہ تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگانا چاہتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اس کے ساتھ رہو گی۔ وہ کہنے گی ہاں، میں اس سے بات کروں گی، اس کی منت سماجت کروں گی، اسے منا لوں گی، لیکن میں طلاق نہیں لوں گی۔ عباس کہنے لگا نہیں، تم اس کمینے انسان کی منت سماجت نہیں کرو گی، ہماری بہن کوئی گری پڑی نہیں، اس سے زیادہ اچھا انسان ہے دنیا میں تمہاری شادی اپنے دوست سے کرواؤں گا اور وہ انکار نہیں کرے گا۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے جذبات میں آ کر تمہاری شادی شہریار جیسے ناقدرے انسان سے کی۔ لیکن رات ہوتے ہی اس نے شہریار کو کال کی تھی، مگر منشا کا نمبر دیکھ کر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ بار بار میسج کرتی رہی کہ شہریار میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز مجھے طلاق مت دینا۔ لیکن شہریار کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ چند روز اس نے بہت چاہا کہ شہریار اسے ایک بار معاف کر دے، لیکن اس نے نہیں کیا، اسی لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ چاہتا ہی نہیں تو کیوں پھر اس کے ساتھ زبردستی کا رشتہ نبھائے۔ عباس اور کامران نے اس کے سامنے بولا کہ پیپر رکھا تھا خلا کے نوٹس پر، اس نے چپ چاپ سائن کر دیا، اور عباس نے تو انتظار تک نہیں کیا، اپنے دوست سے بات کی اور آنن فانن منشا کا رشتہ اپنے دوست سے طے کر دیا کہ جیسے ہی خلا ہوگی، عدت پوری ہوگی، وہ اس کی شادی کر دے گا۔ وہ نوجوان ایک ڈاکٹر تھا۔ اس بار ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے منشا بے ہوش ہو گئی تھی۔ رات کے وقت عباس اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن وہاں پر آن ڈیوٹی وہی نوجوان تھا جس کا منگیتر تھا، جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم جا سکتے ہو، میں اس کا خیال رکھ لوں گا۔ عباس واپس آ گیا۔ عین اسی وقت وہ ڈاکٹر جوان منشا کے پرائیویٹ روم میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ منشا کے فولڈنگ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شہریار اپنے ایک دوست کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور کمرے میں بس ڈیجٹ کا ہی فرق تھا۔ اس کا روم نمبر 16 تھا، لیکن تختیاں کچھ لوز تھی، اس لیے 19 بھی بند دروازے کے بعد 16 ہی لگ رہا تھا۔ اسی لیے روم نمبر 16 سمجھ کر شہریار نمبر 19 میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نثار اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ میری پیشنٹ ہے، میری ہونے والی بیوی، آپ شاید غلط کمرے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر تو شہریار کے ہوش اڑے تھے۔ وہ باہر نکل گیا، اپنے دوست کی خیریت پوچھ کر واپس گھر آ گیا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ منشا اس کے لیے کیا تھی۔ رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، پتہ نہیں کیوں بے ہوش تھی۔ اور وہ ڈاکٹر اس کے کمرے میں اکیلا اس کے پاس بیٹھنے والا ہوتا کون تھا؟ وہ ہوتا کون تھا اس کے اتنے قریب ہونے والا؟ پوری رات شہریار کو نیند نہیں آئی تھی۔ احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی منشا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔
اندر ہی اندر شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک طلاق دی ہے، لیکن اگلے ہی روز اسے خلا کا نوٹس مل گیا تھا، جیسے اس نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ منشا اپنے گھر میں آ چکی تھی، لیکن عباس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے بھائی خدا کے لیے کسی کو جھوٹا آسرا مت دے۔ میرے لیے آسان نہیں ہے شہریار کی جگہ کسی اور کو دینا۔ لیکن عباس نے کہا ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو اس کے جذبات کا احساس نہیں تھا، سب اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ رات کو ڈور بیل بجی تھی، چوکیدار نے دروازہ کھولا تو شہریار اندر آیا تھا، بار بار منشا منشا پکار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منشا اپنے کمرے سے باہر آ کر شہریار کے پاس آتی، عباس اور کامران بھی اپنے کمروں سے باہر آئے اور آمنہ بیگم بھی۔ دونوں شہریار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے منشا سے بات کرنی ہے۔ تم لوگ ہوتے کون ہو؟ میری بیوی کا رشتہ کسی اور سے طے کرنے والے؟ اور پھر بھی وہ میری بیوی ہے، وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ منشا اپنے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ عباس کہنے لگا نہیں ہے تمہاری بیوی، ایک طلاق تم دے چکے ہو۔ کہنے لگا لیکن رجوع کا حق حاصل ہے مجھے۔ کامران کہنے لگا خلا کا نوٹس مل گیا ہے تمہیں۔ کہنے لگا پھاڑ کر پھینک بھی چکا ہوں میں منشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سامنے ہی منشا دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ کہنے لگا اور وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے میں غصے میں آ گیا تھا، نہیں ہوگا میرا بچہ میری قسمت میں، لیکن میں منشا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن کامران اور عباس کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہماری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تمہارا جب دل چاہے گا تم غصے میں آ کر یہی قدم اٹھاؤ گے، بہتر ہے کہ ابھی کوئی انتہائی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس نے پہلی بار ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں سے معافی مانگی تھی کہ کچھ نہیں کہے گا اسے۔ پھر منشا سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا منشا چلو میرے ساتھ، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا میں۔ دل میں تو اس کے بھی شہریار تھا، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن رات کو اپنا تکیہ صوفے پر رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بس ابھی میرا اس بات پر دل آمادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق بناؤں۔ لیکن شہریار نے تکیہ پکڑ کر بیٹھ کے رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ کہنے لگا رجوع کرنا لازمی ہے، تم کہو گی تب بھی نہیں رکوں گا، بہت غلط کر دیا میں نے، بہت غلط۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن منشا پتھر کی بنی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ شہریار نے پھر سے اس سے معافی مانگی تھی، اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، لیکن ایک چپ تھی جو منشا کو لگ چکی تھی۔ چپ چاپ اس کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی۔ اب تو رضوانہ بیگم بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا تھا۔ بچپن تو جیسے کہیں کھو چکا تھا، ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی شہریار سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے گلے نہیں لگتی تھی، رو کر اسے اپنے دل کی ہر بات نہیں کہتی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تم پہلے جیسی کیوں نہیں ہو، کیوں اتنا چپ رہتی ہو؟ کہنے کی بس دل بھی ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے شہریار، اس پر اگر ایک بار دراڑ آ جائے تو پہلے کی طرح نہیں رہتا، اور یہ لفظ طلاق میرے دل پر ایک عجیب سی دراڑ ڈال چکا ہے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں میچیور ہو جاؤں، اپنی عمر سے بڑی ہو جاؤں، میں نے وہ سب کر لیا، لیکن میں پہلے جیسی محبت نہیں دے سکتی۔ اب شہریار کو آپ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ عورت کا دل بھی تو نازک ہوتا ہے، طلاق لفظ ہی ایسا ہے جسے اندر سے توڑ ڈالتا ہے۔ شاید وہ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لگ کر اب شکایت نہیں کرتی تھی۔ اتنا شہریار سوچ چکا تھا کہ اپنی آخری حد تک کوشش کرے گا تاکہ وہ پہلے جیسی ہو جائے، لیکن آپ سے سوال ہے
کیا ان سب کے بعد منشا پہلے جیسی ہو سکتی ہے؟ پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔